آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، دیکھیں پیغمبر ہیں، پیغمبر کے دل کے اندر جو آرزو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ جو بھی کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو بھی کچھ ہے، جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالم لوگ جو بھی کچھ کارنامے انجام دے رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ پر جس طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے دور کے اندر جس طرح کی مشکلات کا سامنا پیغمبروں کے ساتھیوں کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کامریڈز کو، آپ کے صحابہ کو کرنا پڑا، جس طرح کی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے جاننے والے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر جو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈائریکٹلی جن کا کہنا ہی ہے there is a no God in the universe، یعنی کوئی خدا ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس یونیورس کے اندر، وہ یہاں پر ایک سوال داغتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا بھگوان ہے، یہ کیسا ایشور ہے، یہ کیسا گوڈ ہے جس کے سامنے اس کی پیدا کی گئی مخلوق کے اوپر، اس کی کریشن کے اوپر اتیاچار کیا جائے، اسے اوپریسڈ کیا جائے، اسے دبایا جائے، اسے مارا جائے، اسے کوٹا جائے، اور اس کے باوجود وہ اللہ وہ اپنی وہ دیکھے اور ان کو بچائے نہیں، ان کی حفاظت نہ کرے۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ نون ثقیلہ کا صیغہ آیا ہے لام تاکید کے ساتھ میں۔ آپ دیکھیں کہ جب گرامر کا آپ حصہ اٹھائیں گے صرف کا، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ چیز تاکید پیدا کرتی ہے معنی میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، ضرور آزمائیں گے، تمہارے کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، اور جو ہے کبھی الگ الگ طرح کی چیزوں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں کمی ہوگی، اور بھی بہت ساری چیزوں سے آزمائے جائیں گے۔ لیکن پھر آگے فرما دیا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو ان آزمائشوں پہ صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ چمٹ جانا، ڈٹ جانا ایک چیز کے اوپر۔ جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے جب کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ آمنتُ بِاللَّہِ، کہ آپ یہ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثُمَّ اسْتَقِمْ، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، پھر ایسے جم جاؤ کہ پھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن تمہارا ایمان نہ ہلے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، جمع دیتے ہیں قول ثابت کے ساتھ میں، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ میں، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پکے مومنین کو، جو مضبوط ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں کتنا ہی ٹارچر کیا جائے، کتنا ہی آزمایا جائے، کتنے ہی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے، لیکن وہ اپنے ایمان سے سبکدوش نہیں ہوتے ہیں، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کے اندر دیکھنے کو ملے گی۔ حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے علاوہ آج کے دور کے اندر اگر لائیو ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں، لائیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کو، آپ دیکھیے کہ وہ ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ there is no compromise on the actual Islam، وہ کسی بھی طرح کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، وہ کسی بھی طرح کا سودا۔ تو یہ چیز اللہ نے انہیں جما دیا اور ڈٹا دیا۔ وفی الآخرہ، وفی العذاب القبر وفی العذاب البرزخ، یعنی یہاں پر وفی الآخرہ سے مراد عذاب قبر و عذاب برزخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ مومن، پکا مومن قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہاں پر سوال جواب کے اندر جمع دیتے ہیں، جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں تو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور آزمائے جاتے ہیں لوگ۔ یہ دنیا ہے،
اس کے بعد اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ رزلٹ کا دن ہوگا جس دن حساب ہوگا، کتاب ہوگا. اس دن فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کا الگ کر دیا جائے. مجرمین کی صفیں الگ ہوں گی، مومنین کی صفیں الگ ہوں گی. اس دن حساب ہوگا. اس دن جہنم ان کو دیکھ کر کے چیخے گی اور بس ایسا لگے گا جیسے جہنم ان کو اپنے آغوش کے اندر لے لے. تو وہ ایک الگ منظر ہوگا. وہ دن ہوگا انصاف کا دن ہوگا. اس دن حساب کتاب ہوگا. یہ دن، یہ دنیا کی زندگیاں، یہاں پر نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ جو کر رہے ہیں، ایک عیاشی کرنے والا عیاشی کرتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے. اللہ کو برا بھلا کہنے والا اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. رسول پہ الزام لگانے والا رسول پہ الزام لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھوں ہاتھ پکڑ نہیں آتی. یہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھنے والا روزے رکھ رہا ہے، حج کرنے والا حج کر رہا ہے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیکی کرنے کے بعد میں ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ بہت بڑی ترقی دنیا کے اندر کر جائے، بلکہ وقت لگتا ہے اور بعض مرتبہ وہ آزمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے، اتنی زیادہ مشکلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، مشکلات کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے، ڈٹنا ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہے. یہاں پر جی بالکل یہ اللہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو مشکلات کے اندر دیکھ رہے ہیں، پھر ان کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے ان مشکلوں کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن. اس اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت محمد علیہ السلام کو طائف کے اندر پتھر کھاتے ہوئے دیکھا. حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کو ستاتے ہوئے دیکھا. حضرت ہود علیہ السلام کو لوگوں کو انکار کرتے ہوئے دیکھا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر ظالم لوگوں کو مہمانوں کے لیے بلاوا کرتے ہوئے دیکھا. سب کچھ دیکھا اس اللہ نے، لیکن وہ ہاتھوں ہاتھ پکڑ نہیں کرتا ہے. وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اس نے بڑی بڑی آزمائشیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی. اس نے بڑی بڑی آزمائشیں اپنے پیغمبروں کے کامریڈ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کی، اور اسی طرح سے وہ اب آزما رہا ہے مسلمانوں کو. اور یہ بہرحال اگر اب آپ اس ٹاپک کے اوپر جاتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ نظر نہیں آتا ہے، اللہ کہاں ہے، کیا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو پھر ایک الگ ٹاپک کی بحث ہے. اس پر بحث کرنے کے لیے بالکل اسکالر تیار ہیں. پھر اس پر ایک الگ